السلام علیکم خاتون حضرات، میں اسرار احمد کسانہ۔ آج 9/11 9/11 یاد ہے آپ کو؟ 22 سال پہلے کا واقعہ ہے۔ آج 9/11 کی 22ویں اینیورسری ہے۔ یہ ایک ایسا واقعہ ہے جس نے دنیا کو بدل دیا۔ دنیا میں ہلچل اور قتل و غارت گری اور ایک عجیب سے ماحول کا آغاز ہوا اس کے بعد، اور وہ ابھی تک چل رہا ہے۔ 22 سال کے بعد بھی دنیا میں سکون نہیں آ سکا، چین نہیں آ سکا، اور اس کی بازگشت جو ہے وہ ابھی تک آ رہی ہے۔ مجھے چونکہ اتفاق ایسا ہوا کہ میں نیو یارک میں ہی تھا، لیکن اس دن میں میری لینڈ میں تھا۔ تو میری لینڈ میں ایک آفس میں تھا، تو وہاں پہ ٹی وی پہ ہم خود جب یہ پتہ چلا تو ہم نے ٹی وی لگایا تو دیکھ رہے تھے ہم لوگ کہ کیا ہو رہا ہے وہاں پہ۔ خیر اس کے بعد پھر میں جب نیو یارک آیا تو وہاں پہ ہم نے دیکھا کہ کیا صورتحال تھی۔ بہت ہی بھیانک صورتحال تھی، یہاں تک کہ آپ یقین کریں کہ اس دن مجھے بھی اللہ نے بچایا، کیونکہ میرے پہ بھی اٹیک ہو گیا تھا، اور بہت سارے لوگ جو تھے انہوں نے اچانک جیسے وہ دیکھا، اس وقت تو اتنی شدید نفرت تھی لوگوں کو، دیسی لوگوں کے ساتھ جو عرب لکنگ یا اس طرح کے جو لوگ ہماری طرح کے ہیں، ان کو دیکھتے ہی ان کو پتہ نہیں ایک عجیب سی کیفیت میں وہ آ جاتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے خیر بچایا ہمیں، اب کیونکہ پولیس عین اس وقت جب وہ مجھ پہ اٹیک کرنے لگے تھے میری طرف بھاگے، تو پولیس کار جو ہے وہ بیچ میں آ گئی اور انہوں نے بچا لیا۔ تو اللہ تعالیٰ کا کرم تھا۔ لیکن بہرحال اس واقعے کے بعد پھر ہم نے دیکھا کہ نیو یارک وہ والا نہیں رہا جو کہ پہلے ہوا کرتا تھا، اور پھر پورا امریکہ اور پھر پوری دنیا اس کے اوپر، آپ کو یاد ہے پھر افغانستان پہ حملہ، اور پھر چل سو چل مڈل ایسٹ میں سارا کچھ ہوا۔ آپ نے دیکھا کہ WMDs کا معاملہ ہوا۔ تو 22 سال میں بہت کچھ بدل گیا، جو کہ نئی چیزیں ہونی چاہیے تھی وہ بھی ہوئیں، اور امریکہ کی جو پالیسی تھی اور جو امریکن سینچری کا جو پروجیکٹ تھا وہ بھی ہم نے دیکھا کہ وہ ابھی تک چل رہا ہے، اور ابھی بھی آپ دیکھیں کہ جو فار ایور وار کا ایک سلسلہ ہے وہ چل رہا ہے۔ ابھی یوکرین پہ چل رہا ہے، پہلے افغانستان تھا، اس پہ 20 سال انہوں نے لگائے، 20 سال کے بعد اب فوکس جو ہے وہ دوسری طرف ہو گیا ہوا ہے، اور اب روس کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ تو یہ بڑا ہی بدقسمت قسم کا ایونٹ تھا، بہت ہی برا۔ اور اس کے بعد نیو یارک بھی نیو یارک نہیں رہا۔ نیو یارک کا بھی جو حسن تھا وہ ورلڈ ٹریڈ سینٹر کے وہ دونوں ٹاورز میں تھا، کیونکہ ہمیں یاد ہے کہ جب ہم دور سے جب آ رہے ہوتے تھے نیو یارک کی طرف، تو ہمیں اور کچھ نہیں نظر آتا تھا، وہ دونوں ٹاورز جو تھے وہ نظر آتے تھے، اور وہ اس کی نیو یارک کی بیوٹی تھی، اور بہت ہی خوبصورت لگا کرتا تھا۔ اور لیکن اس کے بعد پھر نیو یارک وہ والا نیو یارک نہیں رہا۔ تو جو لوگ نیو یارک میں رہتے ہیں وہ اس چیز کا احساس ان کو ہے کہ نیو یارک میں کتنی چینج آ گئی ہے۔ تو یہ سلسلہ چل رہا ہے، اس کے اوپر بھی بہت ساری کتابیں لکھی گئی ہیں، بہت سارے آرٹیکلس لکھے گئے ہیں، اس کی اوتھینٹسٹی کے بارے میں بھی بہت ساری کوشچنز اٹھائے گئے ہیں۔ لیکن وداؤٹ گوئنگ انٹو دا ڈیٹیلز، آج چونکہ وہ دن ہے اور ہمیں یاد رکھنا چاہیے، اور ہمیں اس سے سبق بھی یہ ملتا ہے کہ ہمیں اس طرح کی جو چیزیں ہیں ان سے سبق یہ ملتا ہے کہ جو انٹرنیشنل پالیٹکس میں اس طرح کی جو چیزیں یہ نہ ہوں تو کتنی سکون میں رہے دنیا، اور کس طرح معاملات جو ہیں وہ ٹھیک رہیں، کہ جب ہم اس طرح کی چیزوں میں پڑھتے ہیں اور پھر پوری دنیا کو ہلچل اور اس میں تل پٹ کر کے رکھ دیتے ہیں، تو پھر دنیا کا جو امن عالم ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو اچھا، دوسری بھی جو سٹوری ہے آج کی ہماری، وہ بھی امریکہ کے ہی حوالے سے، لیکن اس کے ساتھ پاکستان کا بھی تعلق ہے، اور وہ میں آپ کو بلکہ دکھاتا ہوں تھوڑا سا، اور بیئر ود می۔ اس میں تھوڑا سا یہ ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ کو پتہ چلے کہ کیا کیا ہو رہا ہے اور کس طریقے سے ہو رہا ہے۔ اچھا، اب یہ ایک سٹوری ہے جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں، یہ واشنگٹن پوسٹ کی سٹوری ہے، اور وہ بیسیکلی کہہ رہے ہیں کہ ڈائمنڈس گرل فرینڈس illicit lobbying the fall of a former ambassador۔ یہ آپ کو یاد ہوگا کہ یہ امریکہ کے سفیر پاکستان میں ہوا کرتے تھے، رچرڈ اولسن، یہ ان کے بارے میں سٹوری ہے، اور یہ ان کی تصویر بھی ہے جان کیری کے ساتھ، اور ادھر سرتاج عزیز صاحب ہیں، اور پیچھے آپ کو فاطمی صاحب بھی نظر آ رہے ہوں گے۔ تو یہ جو رچرڈ اولسن صاحب ہیں، یہ ان کے بارے میں یہ سٹوری ہے کہ انہوں نے کس طریقے سے مختلف جو انلیگل ایکٹیویٹیز ہیں وہ پاکستان میں رہتے ہوئے کی ہیں۔ 34 سال ان کا پرانا کریئر تھا، اور یہ پاکستان میں بھی رہے، یہ مڈل ایسٹ میں بھی رہے، اور ان کو بڑا زبردست ایمبیسڈر مانا جاتا تھا کہ یہ بڑے زبردست ایمبیسڈر ہیں، اور امریکہ کی جو فورن سروس ہے اس کے ون آف دا بیسٹ ایمبیسڈرز ان کو کہا جاتا تھا۔ لیکن ابھی یہ جو صورتحال بنی ہے اس میں پاکستان کا بھی ذکر ہے، کیونکہ اس میں پاکستان کی ایک پاکستانی نژاد ایک برٹش جو خاتون صحافی ہیں ان کا بھی نام آیا ہے، اور وہ بھی
کوئی اچھے طریقے سے نہیں آیا، اور وہ بھی ایک illicit ریلیشنشپ کی وجہ سے ان کا نام آیا، جو کہ ظاہر ہے کہ ہمارے لیے بحیثیت قوم بھی اور بحیثیت ملک بھی کوئی اتنی اچھی کوئی قابل فخر بات نہیں ہے۔ تو بیسیکلی انہوں نے کیا کیا ہے کہ انہوں نے ایک ان کو گفٹ بھی ملا، وہ بھی انہوں نے چھپایا، ڈائمنڈ جویلری وغیرہ، اور انہوں نے کہا جی کہ وہ میری مدر ان لا کو ملا تھا۔ تو یہ ساری چیزیں انہوں نے کی۔ ایک ان کا جو ریلیشن شپ تھا وہ جو خاتون صحافی جن کا نام مونا حبیب ہے، ان کے ساتھ تھا۔ تو اس طرح کر کے یہ مختلف چیزوں میں یہ پھنسے، اور اب ان کی یعنی کل ٹیوزڈے والے دن ان کو سینٹنس کیا جائے گا، ان کا جو کیس لگا ہوا ہے جس میں ان کو سزا ہونی ہے۔ اور اس میں آپ یہ دیکھیں کہ انہوں نے یہ بھی کیا ہے کہ انہوں نے جو ایک فارا کا جو وہاں پہ ایک ہے نا، فارن ایجنٹ رجسٹریشن ایکٹ، تو اس کی بھی انہوں نے خلاف ورزی کی ہے۔ اور اس میں جو یہ خاتون صحافی ہیں ان کا ذکر اس طرح ہے کہ جب یہ پاکستان میں تھے تو یہ خاتون صحافی جو تھیں، ان کے ساتھ ان کا یہ ریلیشن شپ ڈیولپ ہوا، اور پھر یہ چلتا رہا کافی دیر، اور پھر ان کی آپس میں تعلقات ذرا خراب بھی ہوئے، کیونکہ یہ باقی خواتین کے ساتھ بھی ان کے illicit ریلیشن شپس جو تھے، وہ جب ان کو پتہ چلا تو مونا حبیب کو، تو انہوں نے کہا جی کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں۔ تو بہرحال وہ تھوڑے سی معاملات خراب ہوئے، لیکن پھر بعد میں معاملات ٹھیک ہوئے۔ لیکن انہوں نے ان کا جو ایڈمیشن تھا وہ کولمبیا یونیورسٹی میں ہو گیا، تو ان کے پاس پیسے نہیں تھے، تو یہ امبیسڈر صاحب جو تھے انہوں نے وہاں پہ ایک زبیری صاحب جو بزنس مین تھے، جو ابھی اس وقت بھی جیل میں ہیں، ان کو یہ کہا کہ جی آپ ان کو وہاں پہ بندوبست کر دیں ٹیوشن فیس کا، اور یہ آپ مطلب فیورز لیتے ہیں نا اس طرح کر کے مختلف لوگوں سے۔ تو جو کولمبیا یونیورسٹی کا جو گریجویٹ اسکول آف جرنلزم ہے، اس میں ان کو یہ ٹیوشن فی جو تھی اس میں انہوں نے وہ کروا دی، اور ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں تمہیں لون بھی لے دوں گا، لیکن لون تو نہیں انہوں نے لے کے دیا، لیکن انہوں نے یہ پیسے ان کو دے دیے اور ان کا وہاں پہ ہو گیا۔ اور پھر انہوں نے مختلف طریقوں سے جو ان کے پروٹوکولز ہیں، وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کا جو وہاں پہ ان کی جو سیکیورٹی اپریٹس ہوتا ہے ساتھ ایمبیسی میں، ان کو بتانا ہوتا ہے، ان کا فرض ہوتا ہے کہ وہ ان کو بتائیں کہ اگر کسی کے ساتھ ان کا اس طرح کا کوئی ریلیشن شپ ہے تو وہ اپنی سیکیورٹی کے لیے وہ جانچنا چاہتے ہیں کہ آپ ہمیں بتائیں تاکہ اس کا بیک گراؤنڈ وغیرہ چیک کیا جا سکے۔ انہوں نے اگرچہ سی آئی اے کا جو اسلام آباد اسٹیشن چیف تھا اس کو بتایا، لیکن جو اصل کام کرنے والا تھا کہ ان کے جو سیکیورٹی اپریٹس تھا اس کو نہیں بتایا۔ تو اس وقت ان کے اوپر جو چارجز ہیں ان میں سے ایک چارج جو ہے، جو الزام ہے، وہ تو انہوں نے ایڈمٹ کر لیا ہے کہ جی ہاں، وہ جو 18,000 کا ایک میں نے فرسٹ کلاس ٹکٹ لنڈن کے لیے لیا تھا وہ میں نے غلط کیا تھا، مان لیا انہوں نے۔ سیکنڈ چارج جو تھا وہ بھی انہوں نے یہ مان لیا کہ جو انہوں نے قطر کے لیے لابنگ کی تھی، ابھی وہ ان کا پیریڈ جو تھا وہ پورا نہیں ہوا تھا، اور اس سے پہلے انہوں نے کول آف پیریڈ جس کو کہتے ہیں، اس سے پہلے ہی انہوں نے قطر کے لیے لابنگ کرنی شروع کر دی تھی امریکہ میں، تو وہ بھی ایک خلاف ورزی انہوں نے تسلیم کر لیا کہ میں نے وہ کر لیا، میرے سے غلطی ہوئی ہے۔ تو اب یہ انہوں نے پلیڈ تو کر لیا گلٹی، اور لیکن ان کو جو میجر چارجز ہیں وہ یہی دونوں ہیں۔ وہ جو مونا حبیب صاحبہ والا چارج ہے، اس کے اوپر انہوں نے کو ایک قسم کا ریپریمانڈ کیا یا اس کو برا سمجھا ہے، اس کے اوپر وہ چارج نہیں ان کو کر رہے۔ لیکن بہرحال یہ جو صورتحال ہے اولسن صاحب کے لیے کافی خطرناک ہو سکتی ہے، کیونکہ ان کو 6 مہینے تک کی سزا بھی مل سکتی ہے، اور کچھ لوگ کہہ دیں کہ نہیں شاید سزا ان کو ملے گی، لیکن وہ شاید ان کو کہہ دیں کہ ٹھیک ہے آپ کا کریئر چونکہ بڑا آؤٹ اسٹینڈنگ رہا ہے تو اس لیے آپ جیل میں نہیں آپ کو بھیجتے، اور ویسے کوئی ریپریمانڈ وغیرہ کر دیں گے یا کچھ اور فائن وغیرہ شاید کر دیں۔ تو یہ جو صورتحال ہے یہ ہمارے لیے بھی، ہمارے جو ساتھی ہیں جو جرنلزم میں ہیں، خواتین ہوں یا حضرات ہوں، ان سب کے لیے بھی ایک لمحہ فکریہ ہے کہ آپ یہ ذرا دیکھا کریں کہ دیکھیں نا $93,000 یہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں کہ وہ کولمبیا یونیورسٹی کا خرچہ تھا، وہ انہوں نے کہا جی کہ میں آپ کو کروا دوں گا، اور اس میں سے $25,000 انہوں نے وہ زبیری صاحب کو کہے، اور ادھر سے انہوں نے ان کو وہ کروا دیا۔ جو زبیری صاحب میں نے آپ کو بتایا کہ 2021 میں 12 سال کو ان کو جیل کی قید ہو چکی بھی ہے، وہ بھی اندر ہے، اور یہ انہوں نے اس وقت کیا تھا جب وہ امبیسڈر تھے یہاں پہ اولسن صاحب، تو اس وقت انہوں نے کیا تھا۔ اور یہ جو زبیری صاحب ہیں یہ ٹیکس ایویژن کے کیس میں وہاں پہ پڑے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے امریکہ میں ٹیکس کے کیس میں جو پکڑا جاتا ہے نا، اس کو تو وہ پھر چھوڑتے نہیں نا، وہ تو اس کو پھر لمبائی وہ اندر کرتے ہیں تاکہ ان کو پتہ چلے کہ انہوں نے کیا کیا۔ یہ ہیں جی زبیری صاحب، ان کے ساتھ ان کے وکیل جا رہے ہیں، اور یہ آپ کو یاد ہوگا یہ پچھلے 2 سال پہلے اس کے اوپر ہم نے اسٹوری کی تھی، اور یہ بھائی صاحب جو ہیں یہ پکڑے گئے تھے، اور
اپنی illicit اس طرح کی ایکٹیویٹیز کی وجہ سے. اچھا اب یہ جو صورتحال ہے اس میں میں پوری تفصیل میں نہیں جاتا, لیکن میں آپ کو صرف یہ آرٹیکل دکھا رہا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ یہ کتنا ایک عجیب سا معاملہ ہے. ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے, ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ جب کسی کو انڈائٹ کرنا ہوتا ہے تو اس کو اگلے دن وزیر اعظم بنا دیا جاتا ہے, ٹھیک ہے. لیکن یہاں پہ رچرڈ آلسن صاحب کا صدر امریکہ کا بننے کا کوئی چانس نہیں ہے, کیونکہ وہاں پہ رول آف لا ہے. وہاں پہ تماشا نہیں ہے کہ قانون کا تماشا لگا دیا جائے اور اس بندے کو آپ بنا دیں پرائم منسٹر بنا دیں یا صدر بنا دیں, کیونکہ وہاں پہ لا ہے. اور لا کا جب پتہ چل جاتا ہے لا میں کسی کا کہ یہ اس نے کوئی غلط کیا ہے. اب رچرڈ آلسن صاحب بڑے ہائی پروفائل قسم کے انویسٹر تھے. ظاہر ہے پاکستان میں جو انویسٹر امریکہ کا آتا ہے وہ بہت ہائی پروفائل ہوتا ہے, اور پھر وہ مڈل ایسٹ میں بھی رہے ہیں, اور وہاں پہ بھی ان کی ساس کو ایک جو ہار ملا تھا اس کا بھی کیس ہے اس کے اوپر. لیکن وہ بھی انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے وہ ساس کا جو ہے ساس کا معاملہ ہم چھوڑ دیتے ہیں, کیونکہ وہ بھی انہوں نے غلط طریقے سے وہ جو ہار جو تھا وہ لیا تھا دبئی کے امیر سے. تو یہ جو صورتحال ہے اس میں ہمارے لیے کیا چیزیں ہیں کہ یہ جو رول آف لا ہے یہ کتنا امپورٹنٹ ہوا کرتا ہے. غلط کام پہ سزا اور اچھے کام پہ جزا دینا, یہی سوسائٹیز کا ترہ امتیاز ہوا کرتا ہے. جہاں پہ جزا و سزا کا انتظام نہیں ہوتا, جہاں پہ جرم کر کے آپ دندناتے پھرتے ہیں, وہاں پہ پھر اسی طرح کے جو جانور ہیں وہ پھر دندناتے ہیں اور آپ کے سسٹم کا مذاق اڑاتے ہیں. جس طرح کہ آج کل آپ دیکھ رہے ہیں کیا سے کیا نہیں ہو رہا, کیا سے کیا نہیں ہو رہا اس وقت پاکستان میں. رول آف لا نام کی تو کوئی چیز نہیں رہ گئی پاکستان کے اندر, لیکن چل رہا ہے. اور کب تک چلے گا؟ یہ ایسے نہیں چلے گا. میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو اس وقت صورتحال ہم دیکھ رہے ہیں, ہمارا جرنلزم ہو, ہماری سیاست ہو, ہماری معاشرت ہو, ہماری کچھ بھی معیشت ہو, کچھ بھی ہو, یہ اس طرح معاملات چلتے نہیں ہیں جہاں پہ رول آف لا نہیں ہوتا. کسی ملک کو آپ اٹھا کے دیکھ لیں, آپ اپنے ہمسائے ملک کو دیکھ لیں. میں نے پچھلی ویڈیو میں آپ کو بتایا کہ انہوں نے کتنا بڑا چھکا لگایا ہے یہ G20 کا جو انہوں نے کارنامہ انجام دیا. اب آپ ان کو پکڑتے ہی رہ جائیں گے. پہلے آپ ان کے ایٹ پار آ جاتے تھے, کئی معاملات میں آپ کے ساتھ ان کے تعلقات اس طرح چلتے تھے کہ آپ ایٹ پار ہوتے تھے. لیکن اب آپ تو وہ آپ کو کوسوں دور چھوڑ گئے ہیں پیچھے. تو اب آپ پتہ نہیں کتنے سال لگیں گے آپ کے ساتھ ان کو ملتے ہوئے بھی, آپ کو تھوڑا سا بھی ان کے قریب جاتے ہوئے بھی. تو یہ ہوتا ہے جب آپ کے حکمران اس طرح کے آ جائیں جو کمپرومائز ہوں, جن کا کوئی رول آف لا کے اوپر یقین نہ ہو, جن کی کوئی پرسنل کمٹمنٹس نہ ہو. اب مودی صاحب کو دیکھ لیں نا, آپ جو مرضی ان کو بچڑ آف گجرات کہہ لیں, آپ ان کو جو مرضی کہہ لیں, لیکن اپنے ملک کے لیے تو وہ زبردست کام کر رہے ہیں. اپنے ملک کو انہوں نے کہاں سے کہاں پہنچا دیا. اس کا اسٹیچر دیکھیں کہ 43 ہیڈز آف اسٹیٹ نے ایک دن میں وہاں پہ آ کے تو یہ ساری چیزیں اٹینڈ کی ہیں سائملٹینیسلی. اور اتنی بڑی ایونٹ کو ہوسٹ کرنا, آرگنائز کرنا اور پھر سکسیسفلی اس کا کلمینیٹ کرنا, یہ کتنا بڑا ایک کنٹریبیوشن ہے ان کے اپنے ملک کے لیے جو ان کے پرائم منسٹر نے کیا. اور ہمارے پرائم منسٹر کوئی ایک مشرق کو جا رہا ہے تو آرمی چیف مغرب کو جا رہا ہے, مغرب کو اگر وہ پرائم منسٹر جا رہا ہے تو آرمی چیف مشرق کو بھاگ گیا. تو یہ جو ہماری زگ زیگ اور اس طرح کی جو ٹو اینڈ فرو پالیسیز ہیں اور فلپ فلوپ ہے, اس طرح کے معاملات سے پھر ممالک نہیں چلا کرتے. تو یہ ہے ہمارے لیے سبق اس وقت, اور خاص طور پہ صحافی ہماری جو برادری ہے ان کو بھی یہ سبق سیکھنا چاہیے کہ وہ جب اپنے ایمبیسڈرز وغیرہ سے یا اس طرح کے ان کی میٹنگز ہوتی ہیں تو وہ خواتین ہوں یا مرد حضرات ہوں, ان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ کیا کر رہے ہیں, وہ کس طریقے سے یہ معاملات ان کے چل رہے ہیں, کیونکہ اس سے پورے کا پورا ملک جو ہے وہ بدنام ہوتا ہے. اس میں میرا خیال ہے کہ ہمیں سب کو دیکھنا چاہیے کہ اپنے سورسز کو ضرور آپ پروٹیکٹ کریں. اپنے سورسز کے ساتھ انٹریکٹ بھی کرنا پڑتا ہے, آپ کو سب کچھ کرنا پڑتا ہے, لیکن یہ ہے کہ آپ کے جو اصول ہیں, آپ کے جو نیشنل ایتھوس ہے, آپ کا جو نیشنل انٹرسٹ ہے, اس کو آپ کبھی بھی بالائے طاق نہیں رکھ سکتے. تو اس لیے یہ میں نے سوچا کہ یہ اسٹوری آپ کے ساتھ شیئر کی جائے, اور یہ بھی آپ کو بتایا جائے کہ آج 9/11 کی اینیورسری ہے, اور جس ملک کو سب سے زیادہ نقصان پہنچا وہ پاکستان تھا. آپ کو پتہ ہی ہے کہ 80,000 سے زائد لوگ جو ہیں ہم نے اپنے شہید کروائے, اور اربوں ڈالرز کا ہمارا نقصان ہوا, اور ہمیں ملا کیا؟ کچھ بھی نہیں ملا. آج ہمارا ملک جو ہے وہ یعنی اپنے نیڈر پہ پہنچ چکا ہوا ہے. کم ترین جو ہمارے ہر اشاریہ جو ہے اس کے ہم کم ترین سطح پہ آ چکے ہیں. جوڈیشری کو دیکھیں, ہمارے رول آف لا کو دیکھیں, آپ ہر کسی بھی معیشت کے حساب سے دیکھیں کہ ڈیفالٹ کے ایچ پہ ہم پہنچے ہوئے ہیں. بلکہ لوگ تو ڈیفالٹ ہو چکے ہیں, صرف ملک کی ابھی صرف اناؤنس ہونا باقی ہے نا. باقی تو لوگوں کا تو حال کوئی نہیں رہ گیا, لوگ تو ڈیفالٹ ہو چکے ہیں.
تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم ان چیزوں سے سیکھیں اور نیشنلزم اپنے اندر پیدا کریں، اپنے ملک کو جس کام کے لیے اس کو بنایا گیا تھا اس کا مطمع نظر سامنے رکھتے ہوئے اس کی خدمت کریں اور اس کو آگے لے کے بڑھیں، اور وہ تب ہو سکتا ہے جب ہم سب اکٹھے اس ملک کو آگے لے کے چلیں گے، یک جان بن کے یک جہتی کے ساتھ پھر آگے بڑھیں گے تو یہ معاملات آگے بڑھیں گے، ورنہ نہیں ہوگا۔ بہت بہت شکریہ۔ آخر میں دعا کہ میری عزت کے لیے کافی ہے کہ میں تیرا ہی بندہ ہوں، اور میرے فخر کے لیے کافی ہے کہ تو ہی میرا پروردگار ہے، تو بالکل اسی طرح جس طرح میں چاہتا ہوں مجھے بھی اسی طرح بنا دے جس طرح تو چاہتا ہے۔ سپردم و تمہارے خیشوا تو دانی حساب کم و بیشا۔ مجھے اسراق سانہ کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے، جلدی ملاقات ہوگی انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔